3 گول میز کانفرنسیں ہوئی تھی، پہلی اور دوسری میں محمد علی جناح بھی شریک تھے، تیسری 1932 میں ہوئی، اب وہ شریک نہیں ہوئے، اس لیے کہ وہ سیاست چھوڑ چکے تھے، وہ تو سیاست کو خیر بات کہہ کر اب پریکٹس کر رہے تھے۔ لیکن علامہ اقبال اس میں گئے تھے، وہاں موقع ملا، قریبی ملاقاتیں ہوئیں، گفتگویں ہوئیں، اور ان ملاقاتوں کے نتیجے میں یہی انجیکشن علامہ اقبال نے محمد علی جناح کے ذہن اور فکر کے اندر لگایا ہے کہ بات کرو اسلام کے احیاء کی، وہ چیز کہ جو مسلمانوں کے جذبات کے اندر گرمی پیدا کرے، حرارت پیدا کرے۔ اس حوالے سے یہ جو انجیکشن لگایا گیا ہے، اسی سے پھر یہ کہ ان کے مزاج کے اندر ایک تبدیلی آئی۔ کچھ اور لوگوں نے بھی انہیں کہا ہوا تھا، لیکن یہ کہ خاص طور پر یہ بات اقبال کی تھی، جس کی اپنی ایک حیثیت تھی۔ بہرحال 1934 میں ایم اے جناح واپس آ گئے، پھر انہیں مسلم لیگ کا تا حیات صدر بنا دیا گیا، پھر انہوں نے مسلم لیگ کو سنبھالا ذرا، لیکن 1936 کے الیکشن جو آئے یہاں پر، اس میں کانگریس پوری اوور ویلمنگ میجورٹی سے جیت گئی۔ ابھی محمد علی جناح کو موقع ملا ہی نہیں تھا کہ ابھی مسلم لیگ کو سنبھال سکتے، اور ان جو وزارتیں بنی تھیں اس دور میں کانگریس کی، انہوں نے جو سلوک مسلمانوں کے ساتھ کیا، جو مظالم ڈھائے، جو انہیں دبایا اور ان کے حقوق کو پامال کیا، اس سے وہ نیگیٹو جو ایک موٹیو تھا وہ بھی اور قوی ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر محمد علی جناح نے 1937 سے لے کر 1947 تک، ایک لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، آپ گھبرا نہ جائیں، 1937 سے 1947 تک اسلام کی قوالی گائی، پورے 10 برس اسلام 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 اسلام، ہمیں اسلام چاہیے، اسلامی تہذیب ہم چاہتے ہیں، اسلامی قانون ہم چاہتے ہیں، ہمارے قوانین اور ہیں، ہمارا مذہب نہیں ہے، وہ دین ہے، وہ زندگی کے تمام معاملات پر۔ یہ جو ہے، میں قوالی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قوالی میں تکرار ہوتی ہے، جس تکرار کے ساتھ یہ اب اس موقع پر آ کر محمد علی جناح قائد اعظم بن گئے۔ مسلمانوں کے دلوں کی بات، اقبال نے جو ولولہ پیدا کر دیا تھا، ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند، وہ جو ولولہ تھا، جو غلغلہ تھا، اب محمد علی جناح کی زبان سے جب وہ بات آئی ہے تو یہ مسلمانوں کے دل کی آواز تھی، ان کی روح کی پکار تھی۔ لہذا اب مسلم لیگ ایک عوامی جماعت بنی، اور محمد علی جناح اب قائد اعظم قرار پائے۔ بہرحال یہ وہ معاملہ تھا کہ جب قائد اعظم نے اسلام کا جو ہے راگ الاپا ہے یا قوالی گائی ہے، تو اب اس کے نتیجے میں جیسے قوالی میں ہوتا ہے، قوم کو حال آ گیا۔ آپ ذرا سوچئے، مسلم لیگ کو مائنورٹی پروونسز کے لوگوں نے کیوں ووٹ دیے تھے؟ کیا یو پی کبھی پاکستان میں آ سکتا تھا؟ کیا مدراس کبھی پاکستان میں آ سکتا تھا؟ کیا بامبے پاکستان میں آ سکتا تھا؟ کیا سی پی پاکستان میں آ سکتا تھا؟ پھر ذرا سوچئے، عقل کے خلاف بات نظر آتی ہے۔ یہ حال میں آنے والے کا معاملہ ہے، جہاں جذبات کی جو ہے وہ حکمرانی ہو جاتی ہے، عقل ایک طرف رہ جاتی ہے، ورنہ کیا بات ہے، ان کے تو اسلام پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا تھا، پھر مسلم لیگ کو ووٹ دے رہے ہیں، پاکستان کے لیے ووٹ دے رہے ہیں۔ پاکستان کا ریزولوشن 47 میں ہو چکا ہے، اور 46 کے الیکشن میں مسلم لیگ کامیاب ہوتی ہے پورے ہندوستان میں، دی میجورٹی پروونسز ایز ویل ایز دی مائنورٹی پروونسز، جس میں کہ مسلم لیگ کو جو ہے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہونے کی جو ہے ایک حیثیت حاصل ہو جاتی ہے۔ ایک جلسہ ہوا لاہور میں، اسلامیہ کالج میں، حبیبیہ ہال میں، مسلمان خواتین کا۔ وہاں جو قائد اعظم نے الفاظ کہے ہیں، یہ پھر میں کہہ رہا ہوں، ذرا نوٹ کیجئے، یہ کسی خطیب اور کسی شعلہ بیان مقرر کے الفاظ نہیں ہیں، یہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں۔ If we do not succeed in our struggle for Pakistan، 46 کی بات ہو رہی ہے، 50 سال پہلے کی، ذرا نوٹ کر دیجئے۔ If we do not succeed in our struggle for Pakistan، the very trace of Muslims and Islam will be obliterated from the face of India۔ اگر پاکستان قائم نہ ہوا تو اسلام کا اور مسلمانوں کا نام و نشان ہندوستان سے ختم ہو جائے گا،
اور یہ بات انہونی نہیں تھی، یہ بالکل یوں سمجھیے کہ ایکشن ریپلے ہوتا ہسپانیہ کا، وہاں بھی 800 برس حکومت کی تھی، پھر وہ وقت آیا ہے 15ویں صدی کے آخر میں اور 16ویں صدی کے شروع میں، ایک بچہ تک باقی نہیں رہا، یا سارے قتل یا زندہ جلا دیے گئے، یا انہیں بھر بھر کر جہازوں کے اندر، اور میڈیٹرینین کیا ہے وہاں خاص طور پر اسپین کے اور شمالی جو وہ ساحل ہے افریقہ کا، اس میں کتنا فاصلہ ہے، جہازوں میں بھر بھر کے شمالی جو ساحل تھا اس پر ڈمپ کیا گیا، کوئی ایک بچہ تک نہیں وہاں بچا جہاں 800 برس تک حکومت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اگر کوئی قوم اللہ سے وعدہ کرے کہ اللہ ہمیں آزادی دے، ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے، اللہ اسے آزادی دیتا ہے اور آزماتا ہے۔ میں نے اس وقت آج جو شروع میں 2 آیات پڑھی تھی وہ مسلم لیگ کی تحریک اور تحریک پاکستان پر بہت منطبق ہوتی ہیں۔ سورہ انفال کی آیت ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو جبکہ تم اقلیت میں تھے، تھوڑے تھے، تعداد کم تھی، وہ جو خوف کا ایلیمنٹ تھا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، تمہیں زمین میں دبا دیا گیا تھا، ہندو ڈومینیٹ کر رہا تھا۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں خوف لاحق تھا، اور وہ یہ الفاظ میں بیچ میں ایڈ کر رہا ہوں کہ اگر ہندوستان اسی طرح آزاد ہو گیا 1 مین 1 ووٹ سے تو تمہیں تو ختم کر دیں گے، تمہیں اچک کر لے جائیں گے، لوگ ختم کر دیں گے۔ فآواکم، تو اللہ نے تمہیں پناہ دی، وأیدکم بنصرہ، اور تمہاری مدد کی اپنی نصرت سے، ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون، اور تمہیں اپنی پاکیزہ رزق کے ذریعے سے تمہاری امداد کی تاکہ تم شکر کرو۔ شکر کیا تھا؟ اب وہ دین قائم کرو جس کا وعدہ کیا تھا، جس کے لیے دعائیں کی تھی، وہ دین قائم کرو۔ لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے آپ کو آیت سنا دی، یہ سورہ اعراف کی ہے، اس میں یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے شکایت کی تھی، اے موسیٰ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم پر یہ فرعونی جو ہے ظلم ڈھا رہے تھے، اور تمہارے آنے کے بعد بھی ہماری تقدیر میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ تو حضرت موسیٰ نے جواب دیا عَصَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، یہ ہلاک کر دے۔ جان لیجئے ہندو کی ہلاکت تھی۔ مہاتما گاندھی چند مہینے پہلے کہہ چکا تھا کہ پاکستان صرف میری لاش پر بن سکتا ہے، اور پاکستان بنا۔ غور کیجئے ذرا پاکستان کیسے بن گیا۔ میری کتاب کا حوالہ دیا تھا عزیز واقف سعید نے، استحکام پاکستان، میں نے اس میں شائع کیا، یہ معجزہ تھا، کوئی کسی حساب کتاب میں آنا والا نہیں ہے۔ کہاں مسلمان قوم، کہاں عددی اعتبار سے 3 گنا ہندو، وہ تعلیم میں آگے، تنظیم میں آگے، ہر پیسے میں آگے، وہ تجارت میں آگے، صنعت میں آگے، اور پھر اس کے بعد نمبر 2 مسلمانوں کے نہایت مؤثر حلقے پاکستان کے خلاف، ابوالکلام آزاد جیسا جینیس وہ برہمو سماج کے زیر اثر آ گیا، اور گاندھی جو ہے وہ خود کہتا تھا کہ میں راجہ رام موہن رائے کا میں وہ چیلا ہوں۔ لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد جو کہتے ہیں کہ اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی، اسلام کا وہ کھیل ختم۔ کیا اسباب تھے، کون ذمہ دار ہے، یہ ایک علیحدہ بحث ہوگی، لیکن بحث مجموعی پوری قوم مسلمانان پاکستان ذمہ دار ہیں، مجرم ہیں کہ اس کے بعد اسلام کی طرف کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ اسلام کا نظام آف سوشل جسٹس، عدل، فریٹرنیٹی، ایکویلٹی اینڈ فریڈم کہاں ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ سیاست اور حکومت پر وہ پورا رنگ جو ہے سیکولرزم کا وہ چھایا ہوا ہے۔ اور نمبر 2 معیشت پر سود، جس سے بڑھ کر کوئی گناہ اسلام کی روح سے نہیں ہے۔ کسی گناہ پر اللہ کی طرف سے چیلنج نہیں آیا، اس سود کے گناہ پر چیلنج ہے۔ اگر باز نہیں آتے ہو فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے تمہارے خلاف، الٹیمیٹم، اور کسی کے بارے میں نہیں آیا۔ جس کے بارے میں حضور کی یہ حدیث بھی موجود ہے سنن ابی داؤد میں، الربا 70 حوباً، سود کے
گناہ کے 70 حصے ہیں، کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں۔ ایسروہا، اس میں سب سے ہلکا اس کے مساوی ہے ان ینکح الرجل امہ